ہم تو جو آفیسز کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، یہ گرمی کے اندر چاہے وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، تو یہ اس لیے ہم دن بناتے ہیں کہ ہم ساری قوم یہ بتائے ان کو کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے محنت کش لوگوں کا احساس ہے. ہم اس لیے جس طرح ہم مدرس ڈے بناتے ہیں، یہ حالانکہ باہر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اور ماں کا اتنا رتبہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو ماں کا بہت رتبہ ہے. تو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ماں کتنی قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یعنی وہ پڑھاتی ہے بچوں کو، وہ ان کی بیمار ہوتے ہیں تو تب ان کی خیال کرتی ہے، ان کو صبح تیار کرتی ہے، اسکول میں بھیجتی ہے، یعنی کیا نہیں کرتی ماں. تو اس لیے ہم ایک ایسا دن چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں کہ ماں انہیں کتنی قربانیاں دیتی ہے ہماری طرح. اسی طرح آج لیبر ڈے ہے، ہم اپنے مزدوروں کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو ان برے حالات کے اندر جب جس طرح آج کل ملک کے اندر جو انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، جو ہماری گروتھ ریٹ جس کو کہتے ہیں کہ جس طرح ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا، 6% ایک سال پہلے تھا، آج وہ 0.4% پہ آ گیا ہے. تو جب آپ کی گروتھ ریٹ کم ہوتی ہے، جب دولت میں اضافہ کم ہوتا ہے، جب فیکٹریاں بند ہوتی ہیں تو بے روزگاری بڑھ جاتی ہے. تو سب سے بڑا اس کا جو نقصان وہ بیچارے مزدوروں کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، بے روزگار ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دور پہ پناہ گاہ بنائی. اب پناہ گاہ کیا تھی؟ ہمیں پتا تھا کہ مزدور باہر سے آتے ہیں لوگ مزدوری کرنے کے لیے، اب وہ پیسے بچاتے ہیں اپنے محنت کے، دہاڑی کے، تاکہ وہ اپنے گھر بیوی بچوں کو پیسے بھیج سکیں. لیکن اب اگر ان کا کھانا پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کرائے پہ بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کسی جگہ ٹھہرنے پہ، تو ان کے لیے پیسے کم بچتے تھے اپنے بیوی بچوں کو بھیجنے کے لیے. تو ہم نے پناہ گاہ بنائی، اور پناہ گاہ وہ تھی جدھر وہ جا کے سو بھی سکتے تھے، بستر تھا، کھانا ملتا تھا، نہا دھو سکتے تھے وہاں. تو ہم نے اس لیے پناہ گاہ بنائی. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو موجودہ امپورٹڈ چوروں کی حکومت ہے، انہوں نے بند کر دیا وہ پناہ گاہ، جس کی وجہ سے مزدور اتنا، یعنی جو بھی پیسہ وہ مزدوری کا تھا وہ سب اپنے گھر بھیج سکتے تھے، کیونکہ کھانا بھی مفت ملتا تھا، رہنا بھی مفت تھا، نہانا بھی تھا. تو اس لیے میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا ہے. آپ یہ سوچیں کہ مزدوروں کے لیے کتنی بڑی چیز ہے. ہم نے جو صحت کارڈ دیا تھا کہ ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس تھی، ہر خاندان کے پاس، کہ وہ کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے تھے. مطلب یہ کہ اگر ایک سرکاری ہسپتال میں وہ علاج نہیں ہوتا تھا، وہ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا سکتے تھے. یا ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں مجھے ان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر اصغر، انہوں نے مجھے پہلے 2 سال کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ پہلا ہارٹ سرجری صحت کارڈ کے اوپر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوئی. عام مزدور نے جا کے اپنی سرجری کروائی، جو کہ پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. کوئی مزدور تصور نہیں کر سکتا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنے دل کی سرجری کروائے. تو ہماری ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے اس نے جا کے مفت اپنی سرجری کروائی ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں. آج پختونخوا میں تو بند کر دیا ہے صحت کارڈ انہوں نے اس حکومت نے، اور دوسرا پناہ گاہ ساری جگہ بند کر دیا. بیچارے مزدور یا سڑکوں کے اوپر سوئیں گے کیونکہ کرایہ وہ دے نہیں سکتے، وہ پیسہ خرچ کریں گے جا کے اپنے کھانے پینے پہ تو پیسہ کم بچے گا، ویسے ہی بے روزگاری کا دور ہے. تو میں اپنے مزدوروں کو آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو تصور ہے پاکستان کا وہ ہے فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات ہیں، جو لوگوں کی، ہمارے غریب، کمزور، مزدور، کسان، اس طبقے کی جو بنیادی ضروریات ہے وہ انشاءاللہ ریاست پوری کرے گی. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہم ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں،
آگے ہم نے ایجوکیشن کارڈ لے کے آنا ہے. اور ایجوکیشن کارڈ کیا ہوگا کہ بچے جا کے ان کو کارڈ ملے گا, وہ پھر جا کے کسی بھی اسکول میں جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اب یہ میرا اگلا انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو ایجوکیشن کارڈ, تاکہ ایک غریب کے بچے کو وہ کیوں گندے اسکول میں جائے, اس کو بھی موقع ملے اچھے اسکولوں میں جانے کا. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ اسکول بہتر ہو جائیں گے. جب پرائیویٹ لوگ اسکول بنائیں گے اور وہ ایجوکیشن کارڈ کی وجہ سے وہ پھر ان اسکولوں کے اندر بچے جا سکیں گے, اچھے اسکولوں کے اندر, وہ بھی ان کو بھی موقع ملے گا اوپر جانے کا.